السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پارہ نمبر 30 میں کچھ چھوٹی صورتوں کے فضائل اور برکات بتاؤں گی۔ ان میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فضائل سورہ شمس کے بارے میں۔ یہ صورت حصول مرادات اور سلامتی کے لیے بہت مؤثر ہے، اس لیے سلامتی مال و جان کے لیے اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ خاص کر اس صورت کو اشراق کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا موذی امراض جیسے کہ فالج، لقوہ سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس عورت کے بچے مر جاتے ہوں اسے چاہیے کہ حمل کے دوران اس صورت کو 41 مرتبہ بعد نماز اشراق پڑھے اور پانی پر دم کر کے پیے۔ انشاءاللہ اس کا حمل ضائع نہ ہوگا اور بچہ صحیح سلامت ہوگا۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بد زبان ہو تو 41 مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر پانی دم کر کے اسے پلائیں۔ انشاءاللہ اس کی بد زبانی ختم ہو جائے گی اور اس کے کردار اور سیرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی۔ اب ہم بات کریں گے فضائل سورہ ضحیٰ۔ حضرت جندم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وحی کے لانے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ عرصہ نہ آئے تو مشرکین نے مشہور کر دیا کہ آپ سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی سورہ الضحیٰ نازل فرمائی۔ یہ صورت غیب کو واپس لانے کے لیے بہت اکثیر ہے۔ بھاگے ہوئے کو واپس لانے کے لیے اس صورت کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ بھاگا ہوا واپس آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی کام کے متعلق متفکر ہو تو عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف دھلے ہوئے کپڑے پہن کر اس صورت کو 21 مرتبہ پڑھے اور 7 روز تک یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ بذریعہ خواب معلوم ہو جائے گا کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا۔ بدخوابی یا سوتے ہوئے ڈرنے کی صورت میں اس صورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر سونا بہت مفید ہے۔ اس صورت کو 313 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا رکی ہوئی تجارت کے جاری ہونے کے لیے بہت اکثیر ہے۔ اب ہم بات کریں گے فضائل سورہ علم نشرح۔ اس مبارک صورت کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھنا دین و دنیا کے لیے بہت مفید ہے۔ مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور خاندان ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ صورت اسرار الہی کا خزانہ ہے، اسے پڑھنے سے علم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو فضائل سورۃ تین کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس سورت کو 700 مرتبہ پڑھنے سے غائب واپس آ جائے گا۔ جو شخص یہ چاہے کہ دشمنی ختم ہو کر محبت پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 21 روز تک اس سورت کو 41 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر لڑکا پیدا ہو تو حمل کے شروع سے لے کر آخر تک اس سورت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے حاملہ کو پلائے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اب میں آپ کو فضائل سورہ قدر کے بارے میں بتاتی ہوں۔ رمضان المبارک میں اس سورت کو کثرت سے پڑھنا باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کا ثواب بے پناہ ملے گا۔ اس سورت کو سوتے وقت 7 مرتبہ پڑھ کر سونا روزی میں اضافہ، آنکھوں کی بینائی کی حفاظت، لقوے کی مرض میں شفا یابی اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ یہ سورت بلیات سے حفاظت کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے جو شخص اس سورت کو روزانہ سوتے وقت 1 مرتبہ پڑھ کر سوئے اس کا گھر اور جان و مال بحفاظت رہے گا۔ یہ جتنی بھی صورتیں کے بارے میں آج میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت ہی چھوٹی صورتیں ہیں۔ اگر آپ انہیں 3 سے 4 مرتبہ دیکھ کے پڑھیں گے تو یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گی اور آپ باوضو حالت میں چلتے پھرتے اپنے گھر کے کام مکمل کرتے ہوئے بھی ان میں سے کسی بھی صورت کا ورد کر کے اپنے
جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔